پہلا سوال کوئی ڈیل ہوئی ہے آپ کی؟ کس سے؟ جن سے ہوتی ہے؟ کوئی ڈیل نہیں. ڈیل کس چیز کے لیے؟ حکومت گرانے کے لیے. نہیں، حکومت گرا رہے ہیں. اپوزیشن کے ممبران آئیں گے، آ چکے ہیں حکومت کے ممبران، اور اتحادی بھی ہم نے ان کو دعوت دی ہوئی ہے. آ گئے؟ ان میں سے بھی کچھ فیصلہ کر لیں گے، میرا خیال ہے مثبت فیصلہ کریں گے. یہ آپ کو ایک دو اتحادیوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بات ادھر تک پہنچ گئی ہے جہاں انہوں نے ہاں کرنی ہے؟ نہیں، ہاں کرنی ہے جیسے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات سے متفق ہیں کہ اس وقت ملک نہیں چل رہا، ملک کی حالات خراب ہیں، اور وہ یہ بوجھ لے کر عوام کے پاس نہیں جا سکتے. ان کے پاس ایک موقع ہے کہ اپنی سمت درست کر لیں، اور جب عوام کے پاس جائیں گے تو شاید ان کی سیاست بحال رہے. سو آپ کے خیال میں کافی آپ کے ساتھ آ جائے گی؟ جی، 4 بڑے اتحادی ہیں، چاروں کو ہم نے دعوت دی ہے، جو فیصلہ وہ کر لیں. سو آپ تو کہتے تھے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تب تک کوئی طریقے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتا. جی، آج بھی قائم ہے؟ آج بھی. سو وہ ہے نا؟ نہیں، جب اسٹیبلشمنٹ عمل کا مداخلت ہوگی جمہوری عمل میں تو عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. آج کم از کم جہاں تک میری نالج ہے کسی کو ٹیلی فون نہیں آیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ لوگوں کے علاوہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کے لوگوں کے مجھے تو ٹیلی فون کی ضرورت آپ کو نہیں، آپ کی پارٹی کے بڑوں کے ساتھ بات چیت تو ہوتی ہے. پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کسی نے شکایت نہیں کی. اگر شکایت کی تو عوام کے سامنے رکھ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مولانا صاحب کہتے ہیں میری بات ہوئی ہے، جمہوری عمل شہباز شریف کہتے ہیں میری بات ہوئی ہے، تو کیا باتیں ہوتی ہیں اس میں؟ دیکھیں، یہ باتیں ہوئی ہیں، ان سے پوچھ لیں کیا بات ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے. میں تو سبھی بتا سکتا ہوں کہ آج جو جمہوری عمل ہے اس کے اندر مداخلت کا ثبوت کم از کم میرے پاس نہیں ہے. مداخلت 2 سائڈ سے ہوتی ہے نا. دوسرا یہ آپ سے مداخلت ایک سائڈ سے ہوتی ہے جب آپ دونوں سائڈوں کی طرف ٹیلی فونیں آئیں اور ووٹ پورے ہوں اور جوائنٹ سٹنگ ہو، یہ مداخلت ہے. جب ٹیلی فونیں آئیں، ووٹ پورے ہوں اور آپ کا بل پاس ہو جائے، فائنانس بل، تو یہ مداخلت ہے. اسٹیٹ بینک کا بل پاس ہو جائے، یہ مداخلت ہے. آج اگر فون نہیں آ رہے تو یہ آئین کی نفی نہیں ہے، یہ آئین کی سپورٹ ہے. اور یہ پی ڈی ایم کی جو بنیادی جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو. میں نے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا، آپ کو بھی یاد کرا دیتا ہوں، اس کا بھی آپ نے جواب دیا تھا. سنائیں جی، آپ نے کہا تھا کہ 2022 میں الیکشن کس صورت میں ہوں گے. کس صورت میں ہوں گے ذرا آپ نے خود کیا کہا تھا؟ جب پوری اپوزیشن علیحدہ ہو جائے. جی ہم نہیں کرتے، میں کہہ چکا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. وہ ڈیل کا نتیجہ ہوتا ہے. 2022 میں الیکشن ہوئے تو ڈیل کا نتیجہ اگر عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کا نتیجہ. آپ نے کہا تھا اگر عدم اعتماد سے 2022 میں الیکشن ہوئے تو یقیناً ڈیل کا نتیجہ ہوگا. جی، سو ڈیل کیا مداخلت سے ہوئے. مداخلت ہوتی ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب اگر مداخلت ہوتی، اس میں اپوزیشن شامل ہوتی اس مداخلت کے اندر، تو پھر تھا. آج بڑی واضح کے لیے مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں نا. آپ بھی جانتے ہیں کہ اس حکومت کو کھڑے رکھنے کے لیے مداخلت چاہیے تھی. مجھے یہ بتا دیں، گرنے کے لیے کوئی مداخلت نہیں، نیوٹرالٹی کی بھی زبان ہوتی ہے. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اقتدار میں ہوں، آپ کو سپورٹ غیر آئینی ملے، آپ اقتدار میں رہ سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی غیر آئینی سپورٹ نہیں ہے عدم اعتماد کرنے کے لیے. ممبران زرداری صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں. ان کے اپنے ممبران ہیں، ہمارے اپنے ممبران ہیں. آپ کھل کے کہہ دینا ہماری پی ڈی ایم نے کسی سے بات چیت نہیں کی ہے. میں آگے چلا جاؤں. کسی سے بات چیت نہیں کی. کوئی بات چیت کے بغیر کوئی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے. سو آپ کے بندے جو کہتے ہیں جنہوں نے گیم بنائی ہے انہوں نے توڑ چاڑیں گے، سر جانے دینا. چلیں کوئی کر نہیں. دیکھیں، بات چیت ہوئی ہے تو وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. 9 ممبران آپ کو چاہیے. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، شاید آپ کو بھول گیا ہو، کہ 22 سے زیادہ ممبران یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں نے خود ان سے بات کی تھی. وہ تیار ہیں. کیا تھے؟ مجھے آپ نے کہا مریم بی بی کا بیان ہے ہمارا ٹکٹ چلا. اس لیے اب میرا کام صرف اتنا ہے عدم اعتماد میں کرنا کہ میں اپنے ووٹ بحال رکھوں. جو مجھے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، جو ان کی تعداد 9 سے بہت زیادہ ہے، ان کو ٹیلی فون کالیں نہ آئیں، غیر آئینی مداخلت نہ ہو. ٹھیک ہوگا سر. یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بیان آج سے سال بھر پہلے دیا تھا، ذرا اس کو بھی سنیں. آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی، مسلم لیگ نون اگر مانے اور پی ڈی ایم اگر مانے تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں، پرویز الہی صاحب کو ہم چیف منسٹر بنا دیں. تو میاں صاحب نے واضح اس کا 2 ٹوک جواب دیا، اور میاں صاحب نے کہا کہ مجھے اگر اپنے اصولوں کی قربانی دے کر اور سلیکٹرز کے ساتھ مل کر، جن کو ہمارا یہ نیریٹو ہے، اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے،
چاہے اس کے بدلے ہمیں اقتدار ملتا ہو. میاں صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا. آپ جواب نہ دیں اس کا. میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں چھوڑ چلے. دیکھیں آپ نے وہ پریس ریلیز جاری کرنی ہے, وہ پریس ریلیز نہیں چلتی نا ادھر. وہ خود کہہ رہے ہیں آپ کو جب آفر آتی ہے زرداری صاحب کے ذریعے پہلے بھی آئی تھی, یہ آفر بھی زرداری صاحب کے ذریعے آپ کو آئی ہے. میں نے خود یہ آفر بھی آپ کو زرداری صاحب کے ذریعے خود اس پر بیان دیا ہے کہ جس جماعت کے پاس 7 MPs ہوں وہ تم اعتماد کی بات کیسے کر سکتی ہے. یہ بات زرداری صاحب نے کہی, وہ ڈیل کا پیغام لے کر آئے تھے. میاں صاحب نے کہا اصول قربان نہیں کروں گا. اس دفعہ بھی ڈیل کا پیغام زرداری صاحب ہی لے کر آئے تھے آپ کے پاس. اس دفعہ آپ نے مان لیا, لیکن میں آپ سے اس بات پہ بحث نہیں کرتا. ڈیل کا پیغام نہیں ہے, بات بڑی سیدھی ہے کہ آج ممبران پورے ہیں, بیساکھیاں نہیں ہیں, آج لوگ تنگ ہیں, اپنی سیاست بھی بچانا چاہتے ہیں, ملک کو بھی بچانا چاہتے ہیں. وہ آئے ہیں اور یہ رسک لے کر آئے ہیں, وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک, وہ کبھی وہ بھی بیان تھے نا سر, خان سے نہیں لانے والوں سے لڑائی ہے. لیکن چلے آپ کیا سننا چاہتے ہیں, میں وہ کہہ دیتا ہوں, جو آپ کہتے ہیں وہ کہہ دیتا ہوں. آپ خوش ہو جائیں. جو آف دا ریکارڈ آپ کی پارٹی والے کہتے ہیں وہ آپ کہیں گے نہیں ٹی وی پہ آ کے. جو آف دا ریکارڈ کہتے ہیں وہ آپ بتا دیں, میں کہہ دیتا ہوں. مجھے کوئی حرج نہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا اپنی پارٹی کیا؟ چلے چھوڑے. نہیں بتائیں. نہیں آپ بتا دیں. میں نے بہت سی باتیں سنی ہوئی ہیں. اچھی بات میں نے میں بہت بھی سنی ہوئی ہے. آپ نے بھی سنی. میں نے ایک بات بڑی آپ کو بنیادی بتائی ہے. جس چیز میں آئین کی پاسداری ہو, غیر آئینی مداخلت ختم ہو, میں اس کے حق میں ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مسئلہ یہ کہ مداخلت رکنا بھی کسی ڈیل کے تحت ہوتا نا, یہ آپ کو پتا ہے اس بات کا. You don't want to believe this, so that's beside the point. اس ملک میں وہ مداخلت رکتی بھی ڈیل کے نتیجے میں. That's also you know this. اس ملک میں عوام بھی ہیں سر. کیا عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا نہیں؟ پھر کہہ دینا بقول آپ کے تو نہیں ہے. آج آپ تو کہتے ہیں ووٹ کچھ کسی اور کو ڈالتے ہیں, جیتا کوئی اور ہے, تو یہ تو کوئی نہیں. آج عوام تکلیف میں ہے, نہیں ہے. عوام کیا کہتے ہیں؟ عوام آپ کے خیال میں عمران خان کو بلیم کرتے ہیں زیادہ. عوام کہتے ہیں یار جو لے کر آئے تھے ان کی بھی ذمہ داری. اگلی بات میں کہنا نہیں چاہتا, وہ آپ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں. اصل رولا کہیں اور ہے, چھوڑ دو. نہیں بتا دیں, چھوڑیں سر. اور میری بات میں کل بھی ادھر بھی پروگرام کرنا جانے پھر یہ غلط نہ کریں. دیکھو جی یہاں پہ آ کے رکنا پڑتا ہے سر. وزیر اعظم بھی اصول نہ لیکچر نہ دیو نا. بات تو اصول کی ہونی چاہیے, جس حد تک بھی کروں گا اصول کر دی ہے نا, پھر جہاں تک کر سکتا کر دیجیے. وزیر اعظم شہباز شریف ہے سر. جی وزیر اعظم شہباز شریف, یہ جو اپوزیشن فیصلہ کرے گی, تو سارے کہہ رہے ہیں تو شہباز, اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, پبلک نہیں ہوا. یہ جب وقت آئے گا تو کر دیا جائے. کیبنٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی کیبنٹ پہ ڈسکشن. وزیر خزانہ اسحاق ڈار یا مفتاح اسماعیل, کوئی ڈسکشن آپ کے خیال میں اگر شاید اس خاقان عباسی صاحب سے پوچھا جائے تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار یا مفتاح اسماعیل؟ نہیں, آج مفتاح اسماعیل ہونے چاہیے. وہ اس ملک میں بھی ہیں, ان کو زیادہ علم بھی ہے. اسحاق ڈار صاحب ابھی ملک سے باہر بھی ہیں, وہ سینٹ کے ممبر بھی نہیں ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے اگلے دن آئے, سینٹ کا اجلاس ہو, حلف اٹھا لیں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل یا اسحاق ڈار. یہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ فیصلہ کر لیں. میں نے اپنی ذاتی رائے آپ کو بتا دی. آپ کی ذاتی رائے کہ اگر وہ سینٹ کے ممبر ہو, ملک میں ہو, تو آپ کے خیال میں مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ ہونا؟ جی, یہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو میں انہی کو وزیر خزانہ بناؤں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.